اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الطہارۃ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ کتاب الطہارت، مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب کھڑے ہوو تم نماز کی طرف تو پس دھوو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت اور مسح کرو اپنے سروں کا اور دھوو اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت۔ اچھا جی، ابتدا کی مصنف علیہ رحمٰن نے اس آیہ کریمہ کے ساتھ تبرکن کی اور دلیلاً علی وجوبہ او ایل وضو کی فرضیت پر دلیل کے طور پر اس آیت کو لائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْ أَسْرَارِهَا، اور اس آیت کے اسرار سے، آگا لمبی آیت ساری، کہ یہ مشتمل ہے 7 فصلوں پر۔ ساری فصلیں دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1، 2 طہارتیں یعنی وضو اور غسل، 2 مطہر یعنی پانی اور پاک مٹی، 2 حکم یعنی غسل اور مسح، 2 موجب واجب کرنے والے یعنی حدث اور جنابت، 2 مبی، بھئی اب جو ہے نا بھئی بے وضائی ہو جائے یا حدث ہو جائے تو پھر مٹی استعمال کرنی، 2 مبی وہ مرض اور سفر ہیں، اور کنایتان 2 کنائے ہیں۔ غائط بول کر مراد بولو براز، ملامست بول کر مراد بیوی سے جمع، اور 2 عزتیں ہیں۔ کون سی؟ تطہیر ذنوب تے اتمام نعمت۔ یہ لمبی آیتاں ساریاں پڑھو تے سارے میں چیزاں موجود نے۔ اور اتمام آیت تے موت با وضو کی شہید ہے۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو مداومت کرتا ہے وضو پر مات شہیدن۔ جی، یہاں حاشیے پر نیچے حدیثیں لکھی ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے، جنہوں نے یہ چھاپی ہے کہ اس کو ذکر کیا ہے ابن حبان نے کتاب المجروحین میں، عقیلی نے ضعفاء الکبیر میں، اور ابن جوزی نے علل متناہیہ میں عن انس مرفوعاً، اور اس میں یہ لفظ ہے، یا بنیہ، سونے فرمایا میرے پیارے بیٹے، اگر طاقت رکھے تو یہ کہ ہو تو ہمیشہ وضو پر تفکن، کیونکہ ملک الموت جب قبض کرتے ہیں بندے کی روح، حالانکہ وہ بندہ باوضو ہوتا ہے تو لکھ دی جاتی ہے اس کے لیے شہادت۔ علامہ عقیلی نے کہا اس حدیث کے لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ساری سندیں ہیں، نہیں ان میں سے کوئی وجہ ثابت نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، یعنی کوئی درجہ حسن تک نہیں پہنچی،
ذوف تک بھی ہو تو اس سے فضیلت ثابت ہو رہی ہے نا، اس سے کوئی مسئلہ تو ثابت نہیں ہو رہا کہ اس کو یہ درجہ ملے گا کہ اس کی موت شہادت کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور دوسری حدیثیں اس معنی میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہیں حفاظت کرتا وضو پر الا مؤمن، مگر مومن جو ہے وہ وضو پر حفاظت کرتا ہے۔ رواہ ابن ماجہ فی سننہ و احمد فی الترغیب۔ وفی الآیت، سوال ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو مصلی پر تو وضو نہیں کرنا ہوتا جی؟ تو جواب دیا کہ آیت میں حدث کا اضمار ہے، یعنی باوضو ہو وہ تو پھر بھی وضو ضروری ہے، تو حدث مضمر ہے۔ معنی یہ ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ وانتم محدثون، تم بے وضو بھی ہو وہ تو پھر تم پر فرض ہے کہ وضو کرو جی۔ اچھا جی، اور ایک سوال کرتے ہیں، تفسیری نکتہ، محض فرمایا ہے وضو میں اذا قمتم، اور جنابت میں فرمایا ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ جُنُبٍ فَطَّهَّرُوا، سنیں؟ تو اذا اور ان اس لیے کہ اذا داخل ہوتا ہے ایسے امر پر جو ہونے والا ہے، ہو گیا ہے، یا منتظر ہے لا محالہ، اس پر اذا ہوتا ہے جو کام ہو چکا ہو یا ہونے والا ہے، یقیناً ہوگا۔ اور ان داخل ہوتا ہے ایسے امر پر جو بسا اوقات ہوگا اور بسا اوقات نہ ہوگا، وہ متردد ہوتا ہے، مشکوک ہوتا ہے۔ اور قیام الی الصلاۃ ملازم ہے، قیام الی الصلاۃ یہ تو ضروری ہے، یہ تو اذا قمتم فرمایا، کیا فرمایا؟ چونکہ نماز تو فرض ہے، پڑھنی ہے، اس لیے اذا فرمایا بھی یہ تو کام تم سے ہونا ہی ہونا ہے، لہٰذا اگر بے وضو ہو وہ تو وضو کر لو۔ اور جنابت نہیں بے ملازمہ، تو جنابت تو ہر وقت لازم نہیں ہے نا، یہ تو جب کبھی ہوگی تو ایسا ہوگا جی، کیونکہ جنابت کبھی پائی جاتی ہے کبھی نہیں پائی جاتی۔ اچھا جی، مسئلہ شروع، قولہ فاغسلوا وجوہکم، غسل الاسالہ پانی بہانا، پانی بہانا، اور چہرے کی حد بالوں کے اگنے سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک لمبائی میں، اور کانوں کے نرم گوشے سے لے کر نرم گوشے تک عرضن، ہاتھ لا کے دساں کہ پتہ ہے؟ چلو مہربانی۔ حتیٰ کہ واجب ہے دھونا سفیدی کا وہ جو ازار اور کان کے درمیان ہے، عندہما، اور عندہ بھی یوسف لا یجبو، کون سی سفیدی؟ اے شاباش، اے کلمہ تو پیچھے تے کان تو اگے جڑے وچ خالی جگہ ہے، طرفین کے نزدیک اس کا دھونا فرض ہے، عندہ بھی یوسف فرض نہیں ہے۔ اور اگر دھویا اس نے چہرہ اپنا اور نہ پہنچا پانی اس جگہ تک جو اس کے حاجبین کے نیچے ہے، حاجبین کون؟ تو اجزاءہ، تو کافی ہے اس کو، قضا فی الجنابی۔ اور اگر رامدت عینہ، اس کی آنکھوں میں یہاں ناک والی جانب یا کانوں والی جانب آنکھوں میں کوئی گندگی جمی ہوئی ہے اور جمع ہو گئی ہے، رمس اس کی آنکھ کی جانب میں اور موک میں اور لحاظ میں، گدسن کے فرق، تو واجب ہے اس پر پہنچانا پانی کا معاقی تک، قضا فی الذخیرہ،
تو یہ جو دائیں بائیں دو جگہ ہیں نا آنکھوں کی، جہاں کو گندگی جمی ہے تو اس کو صاف کر کے نیچے پانی پہنچانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ الرمس وسخ العین، اکھ دی میل، وموک العین، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آنکھ کی طرف جو ناک کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اے جڑی جگہ نے نا دو اکھ دیاں، اے ان منہ کہندے نے، جمع اس کی آماک، اور لحاظ بفتح اللام، آنکھ کی طرف اس سے جو کان کو ملی ہوئی ہے۔ کون سی؟ یہ جو دو جگہ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ لحاظ، اور اس کو موک۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، الا معنی کیا اے مع المرافق، اے اور واحد اس کا مرفق، اور ایک لفظ اور ہے میم فا صاد لام، وہ کہتے ہیں وہ اس کا عکس ہے، وہ ہے مفصل، یہ ہے مرفق جی۔ تو عکس کا مطلب ہے اس کے شروع میں کسرہ، فا پر فا فتح، تو یہاں میم مفتوح، تو اس کا فا کلمہ جو ہے وہ مکسور ہے، یہ مطلب اس کا عکس۔ تو یہ بھی جوڑ کو کہتے ہیں، جوڑ، مفصل جوڑ، مرفق خاص جوڑ، کہ مفصل پورے بدن کے جوڑ، مفصل پورے بدن کے جوڑ۔ اچھا جی، اور سنت یہ ہے کہ ابتدا کرے ذراعین کے دھونے میں انگلیوں سے مرافق کی طرف، اے انگلیاں والے پاسے پانی پائے تو کونی والے پاسے جائے، سنت یہ ہے۔ اور پس اگر عکس کیا اس نے تو جائز ہے قضا فی الخجندی، اور واجب ہے دھونا اس شے کا جو ہو مرکب وضو کے اعضاء پر، یعنی زائد انگلیوں سے اور کف زائد۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں 5 کی بجائے 6 ہیں تو اس کا بھی دھونا ہے، اور بازو کے ساتھ کوئی دوسرا بازو ہے تو جو کونی سے نیچے حصہ ہے اس کا بھی دھونا ہے جی۔ اسی پاؤں کے ساتھ کسی کا پاؤں ہے تو پس اگر پیدا کیا گیا عدد پر، عدد حاضر شے زائد عدد وہ کلائی، اور وہ مرفق سے کتف تک یہ جگہ، اگر پیدا کیا گیا عدد پر تو دھویا جائے وہ جو محاذی ہے محل فرض کے، اور نہیں لازم اس کو دھونا اس کا جو اس سے اوپر ہے۔ ایتھو 2 ہاتھ پیدا ہو گئے، ایک ہاتھ پورا ہے، دوسرا ہاتھ جڑا مثال طور تے اینا ہے، تے جڑا اس کونی دے برابر آندا ہے نا اینا، انہوں دھونا فرض ہے، پیچھا دھونا فرض نہیں۔ اگر یہاں جو ہے نا کھولے کا پیدا ہوا ہے تو جو محل فرض کے محاذی ہے اس کو دھوئے، اور نہیں لازم اس کو دھونا اس کے اوپر کا۔ یہ تالافہ کا معنی نہیں بنتا ہے یہاں، عضو ضائع ہونے کا تو معنی نہیں بنتا یہاں، تو یہ ہے کہ اس کے عدد پر تھلے پھر شرح کیتی نے کہ عدد پر یہاں سے دوسرا بازو پیدا ہے تو جو بازو کونی سے نیچے تک لٹکا ہوا ہے اس کا تو دھونا فرض ہے، اوپر نہیں دھونا۔ یہاں تلف والا معنی نہیں بنتا بچے، ہے صحیح میں پتہ اس نے اس کے تھی نہیں ہے۔ اچھا جی، وَفِي الْفَتَاوَى، وَفِي الْفَتَاوَى، اچھا جی، استقاشہ لکھے ہے فتاوہ ہوتے، الفتاوہ والفتیا بمعنی واحد، یہ نام ہے احکام کو بیان کرنے کے لیے دین میں اس کے لیے جو سوال کرے ان سے، پس ہوگا سائل مستفتی اور اس کا پوچھنا استفتاء، اور ہوگا مجیب مفتی اور اس کا عمل افتاء، اور ہوگا حکم مبین فتویٰ یا فتیا۔ فتویٰ دینے میں چند امور کی رعایت ہونی چاہیے،
نمبر 1 بسم اللہ کہ نص کے مخالف جو فتویٰ ہے یہ فتویٰ حرام ہوتا ہے. تحریم الافتتاح بما یخالف النص، نص کے مخالف فتویٰ نہیں دینا جی. اور مراعات العرف والزمان والمکان فی الافتتاح، فتویٰ دینے میں عرف اور زمانے اور مکان کی رعایت ہونی چاہیے. اور مراعات حائل السائل، تو فتاویٰ میں لکھا ہے کہ آٹا ناخنوں میں منع کرتا ہے تمام طہارت کو، منع کرے گا. جو آٹا خشک ہو گیا ہے نا یہ تمام طہارت کو مانے ہے. مطلب کیا ہے؟ اس کو ہٹانا ہے، ہٹا کر دھونا ہے. اور میل وسخ اور درن اے بھی ایک وچوں میل پیدا ہوندے کنج تو مٹی لگ گئی. لا یمنعو، یہ مانے نہیں ہے. اگر نہیں نکالی ہے تو چونکہ ان کے اندر پانی سرایت کر گیا ہے اس لیے ان کو نکالنے کی حاجت نہیں ہے. اور اسی طرح تراب اور تین اس میں نہیں مانے، یعنی جی تھلے محل پیدا ہے یہ بھی مانے نہیں. تو جی اتوں کو مٹی لگ گئی تو بھی، کیونکہ پانی پینا ہے تو مٹی کھل جانی، پانی اندر داخل ہو جانا. وہ صاف کرنا منع نہیں، بات فرضیت کی ہے. اور خضاب جب کہ جسم بن گیا اس کا تو مانے ہے. خضاب لگایا ہے تو وہ اس کے اوپر علیحدہ جسم ہے اس کا، ایک طرح رنگ وہ جسم نہیں ہے، وہ تو رنگ ہے. اوپر علیحدہ جسم ہے، جہاں بھی لگایا ہے تو یہ مانے ہے. اس کو اتار کر پانی نیچے پہنچائیں گے. چھالے کا چھلکا جب کہ اٹھ جائے اور نہ پہنچے پانی اس کے ماتحت تک تو یہ مانے نہیں. اے چھالا ہوتا اٹھیا ہوتا ہے، کسی پاس پھٹیا نہ ہوئے، پھٹیا تو پھر تے اندر پانی خود چلا جائے گا. تو یہ پھٹیا نہیں، اٹھیا ہے، اتوں پانی گزر گیا ہے تو ٹھیک ہے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، المسح مسح والاصابت، مسح اصابت ہے کہ کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ لگانا، اے ہاتھ لانا، اے اصابت ہے. پس اگر ہوں بال اس کے لمبے تو مسح کرے ان کے اوپر. ان کان تحت اذنہ، اگر ہوں اس کے کان کے نیچے تو نہیں جائز، اور اگر ہوں اس سے اوپر تو جائز ہیں. اب جن بالوں پر مسح کرنا ہے وہ بال جتنا سارا ہے نا اس کے اوپر جو بال ہیں ان پر مسح کرے گا تو ہو جائے گا. زلفاں جڑیاں نے کنا تو تھلے لمکیاں نے ایتھے تے اینا والاں تے ایتھوں مسح کردا ہے، یا کھتی تو پچھو تھلے کانڈ والے والاں تے مسح کردا ہے. یہ مسح یہ انہاں والاں تے مسح ٹھیک ہے جڑے وال سر دے اتے نے، تے جتھوں اگر سر منیا ہوندا تے اتھوں مسح کرنا سی انہاں والاں تے کرنا ہے. اچھا جی. اور اگر ہو اس کے سر کا باز مونڈا ہوا، کچھ سر منیا پس مسح کیا اس نے غیر محلوق پر تو جائز ہے. مثلا ادھا سر منیا کو اینا پچھلا کو نہیں منیا، انہیں جتوں نہیں منیا انہاں والا ہوتے ایتھوں پیچھا مسح کر دیتا ہے تو چوتھائی ہو گیا، لہذا فرض پورا ہو گیا. سنتوں کی بات آگے آئے گی. اچھا جی. اور اگر پہنچا اس کے سر کو بارش کا پانی، باقی وضو کیتا تے مسا رہ گیا تے بارش ہوندی پی تے سروں ننگاؤ کو تے کھلو گیا تو کافی ہے اس کو مسے سے برابر ہے کہ مسا کرے سر کا یا نہ، اتے ہاتھ پھیرے یا نہ پھیرے، اتے پانی بارش پہ گی مسا ہو گیا جی. اور اگر مسا کیا اس نے اپنے سر کا تو پھر مڑا دیا اس نے اپنا سر
تو نہیں واجب اس پر مسے کا اعادہ. انہیں عمرہ کیتا باوضو پھر آ کے نائی کولو سر منا دیتا بالکل اس طرح نال تے اجے اوندا وضو ہے تے حرم شریف جزان ہوگی تے ہونے جا کے نماز پڑھ سکدا ایسے وضو نال اوندا وضو ٹھیک ہے. اور اگر مسا کیا اس نے اپنے سر کا پانی کے ساتھ کے لیا اس نے اس کو اپنی داڑھی سے تو نہیں جائز. اے داڑھی نچوڑ کے بچوں پانی کاٹ کے قطرے تے ہتھاں دے مال کے تے مسا کرے تے اے جائز نہیں. لِأَنَّهُ اس لیے کہ یہ مستعمل ہے یہ. اور اگر مسا کیا سر کا تری کے ساتھ جو اس کی ہتھیلی میں تھی کہ نہیں استعمال کیا اس نے اس کو تو یہ جائز ہے. قضا فی الفتاوی وَأَرْجُلَكُم مِّنَ الْكَعْبَيْنِ پڑھا گیا ہے وَأَرْجُلَكُم نصب کے ساتھ. اب عطف ہے وجہ اور ایدی پر. تقدیر عبارت یوں ہوگی فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ. اب تو بات واضح ہے. اور پڑھا گیا ہے وَأَرْجُلَكُمْ خفض کی شے. اب ہمارے نزدیک یہ جار مجاورت کی جنہوں جار جوار دی ہمارے نزدیک یہ جار مجاورت کی ہے. کس کی؟ اور روافظ کا مذہب ہے کہ پاؤں مسا کیے جاتے ہیں. حجت پکڑتے ہوئے جر کی قرات کے ساتھ عطف ڈالتے ہوئے رؤوس پر. کس پر؟ ہم کہتے ہیں کہ جر محض وہ مجاورت پر ہے اور صرف اتباع لفظی ہے اتباع معنوی نہیں ہے. یہ لفظ کے تابع ہے معنی کے تابع نہیں ہے کہ مسا کرنا ہے. سنیں جی. اور اس کی مثل پڑھا ہے حمزہ کے سائی نے وحور عین. یہ جر کے ساتھ پڑھا ہے عین مجاورت پر وہ پیچھے عطف کے ساتھ. وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. تو پھر پڑھے وحور عین وہ پچھلے عطف پا کے نا تو جر جوار دی. کشاف میں یہ بات لکھی ہے. کشاف ہے زمخشری کی. اس میں اس آیت کے تحت اس نے لکھا ہے کہ جب کہ پاؤں دھوئے جاتے ہیں پانی اوپر سے انڈیلنے کے ساتھ اور یہ اسراف مذموم کا مظنہ ہے. پانی میں فضول خرچی منع ہے. کیا عطف ڈالا گیا ممسوح پر نہ اس لیے لال تمسح نہ اس لیے کہ مسح کیا جائے اور لیکن واسطے تنبیہ کرنے کے اقتصاد کے وجوب پر کہ پیر دھون لگیا پانی اونا خرچ کرنا ہے جنی ضرورت ہے اس واسطے عطف پایا مسے ہوتے. اچھا جی توجہ سوال ہے اس کا جواب. محض ذکر کیا ہے مرافق کو قرآن پاک میں الل بے لفظ الجمع اور ذکر کیا ہے کعبین کو بے لفظ تثنیہ. ان دے وچ کے حکمت ہے تو اس لیے کہ وہ شے کہ ہو ایک سے ہو اس ایک سے یہ ایک ہے اس ایک سے یہ وہ اس لیے کہ وہ شے جو ہو ایک سے پس اس کا تثنیہ لفظ جمع کے ساتھ ہوتا ہے اور ہر ید کے لیے ایک مرفق ہے. سنیں جی پس فَلِذَلِكَ اس لیے جمع بنائی گئی اور اسی سے قولہ تعالی ہے فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا
سیدہ حضرت حفصہ حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں مخاطب ہیں، تو قلب با کو ماں نہیں ہے، چونکہ ہر ایک انسان کے اندر ایک قلب ہے، اس لیے کیا ہے تثنیہ نہیں ہے بلکہ جمع ہے۔ اور قانون ہے، اور وہ شے جو ہو دو ایک سے، پیر ایک دے نال گٹے دو نے سجے کھبے، اور وہ شے جو ہو دو ایک سے، پس اس کا تثنیہ لفظ تثنیہ کے ساتھ ہوتا ہے، پس اس لیے فرمایا الالکعبین، جانی گی یہ بات کہ مراد ہر پاؤں سے دو گٹے ہیں، سجے کھبے والے دوویں گٹے تونے فرض نے، دوویں تونے فرض نے۔ او قال فی بدایت بقولہ تعالی تبرکن، اتنے ترک لکھے ہے، لفظ کی بے کلام المجید، اور خبر دینی اس بات کی کہ وضو احکام منقولہ سے ہے نہ کہ معقولہ سے ہے لفظاً و معنن، اور خبر دینی اس بات کی کہ دلیل اصل ہوتا ہے اور حکم اس کی فرع ہوتی ہے، اور اصل مقدم ہوتا ہے فرع پر کس طرح رتبے کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا حرف ندا ہے، عام ہے قریب اور بعید کو، ایون بے تشدید الیا استعمال ہوتا ہے کئی معنوں کے لیے، وصلہ الا نداء المعرف باللام، او معرف باللام طرف ندا ہے تو درمیان جو واسطہ بنتا ہے ایو، اور ہوگا اس وقت فاصلہ اس بین اللہ تعریف و، اچھا جی بات ہاں، او ہاں جڑی یا یو ہاں استعمال ہوتی ہے کئی وجہوں پر، ان میں سے ایک وجہ تنبیہ ہے، اور یہ ہاں داخل ہوتی ہے منادہ پر تنبیہ کرنے کے لیے اس بات پر کہ مقصود بالندا یہی منادہ ہے۔ بیان کرو یا ایھا الذین، حال آندی تنبیہ واسطے، ایمان والے ہو تسی مخاطب جے، اے بار بار قرآن پاک یا بالندا یا ایھا الشیخ، جیسے الذین اسم موصول، اچھا جی بس مثلا یا ایھا الشیخ دا مطلب ہوتا ہے حضرت تانوں عرض کر رہے ہیں، حضرت تانوں عرض کر رہے ہیں، وہ مطلب ہوتا ہے جی۔ اچھا جی الذین اسم موصول وضع کیا گیا جمع کے لیے، بعض نے کہا ہے کہ الذی کی جمع ہے، ویسے تو مشہور ہونا سارے بکھرے بکھرے وضع ہے نہ دی، مفرد کو تثنیہ جمع نہیں بنے، بعض نے آکھے الذی کی جمع ہے، اس میں مباحث ہم نے چھوڑ دیا ان کو، لغرابت المقام فی البنایا، الذین لا یخلو نہیں خالی، یا یہ صفت ہے ایون کی، یا ہوگا یہ موصوف اس کا محذوف تقدیر یا ایھا الناس الذین آمنوا، یا ایھا القوم الذین آمنوا او نحو ذالک، کیونکہ موصولات وضع کیے گئے صفت معارف کی، اور ایون جو ہے یہ تو معرفہ نہیں ہے، اس لیے درمیان میں کیا لائیں گے القوم یا الناس، وہ معرفات الذین اس کی صفت بنائیں گے، بس نہ ہوگی صفت اس کے لیے انتہا۔ اچھا جی فرمایا ہے آمنو، کی فرمایا تاکہ شامل ہو جائے ہر اس کو جو ایمان لائے گا یوم قیامت تک، اور یہ خطاب تشریف ہے، یہ اللہ دے پاسوں ساڑی عزت کیتی ہے، اے ایمان والے ہو، سب تو بڑی دولت ایمان ہے جی، اس دولت دے نال اللہ تعالیٰ سانو صد مارے ہیں جی، ایک خطاب تشریف کی اوہ فرمائے محی السنہ نے فی تفسیر ہی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جناب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جہاں کہیں یا ایھا الناس ہو تو یہ خطاب اہل مکہ کو ہوتا ہے، جہاں یا ایھا الذین آمنوا ہو یہ خطاب اہل مدینہ کو ہوتا ہے، پس ظاہر ہو گیا ایسے کہ یہ آیت مدنیہ
کہ یہ خطاب جس طرح مردوں کو شامل ہے عورتوں کو بھی شامل ہے. خلاصہ یہ ہے تغلیباً کی. اچھا سوال ہے تے مجنون تے سبی وہ بھی تو پھر انسان نے آمن میں داخل نے. ان کا جواب ہے کہ وہ مخصوص ہیں بے دلالت العقل. بے عقل کہتی ہے کسی کو خطاب کرنا اور اس کے ذمے کام لگانا تب ہے کہ اس میں اہلیت ہو. تو مجنون اور بچے میں تو لہذا وہ یا ایھا الذین آمنوا کے مخاطب بھی نہیں ہے. اذا قمتم اذا اردتم القیام الی الصلاۃ کا قولہ فاذا قرأت القرآن اے اذا اردت ان تقرأ القرآن. تو سمجھ آ رہی کچھ ہے؟ فعبرا. اچھا سوال پس تعبیر کیا گیا ارادہ فعل سے فعل کے ساتھ. ہونا کیا تھا اذا اردتم القیام علی الصلاۃ اذا قمتم. تو پس قائم کیا گیا مسبب کو مقام سبب کے ملابست کے لیے بینہما اختصار کے لیے قذاف مدارک تنزیل. علامہ نصفی دی جڑی ہے نا تفسیر نصفی ان دا نام مدارک تنزیل ہے جی. جنہ دی کنز الدقائق اے شاباش تے جنہ دا متن کندہ نور انوار دا متن منار دا متن نہیں کندہ نور انوار دا پڑھتے پہ. معاذ فرمایا ہے فی الوضوء اذا قمتم تے فی الجنایت ان کنتم جوہرہ دی عبارت ہے. ہن پڑھیے کہ کون نہیں پڑھی او کو والا لکھا ہے کہ چلو الی الصلاۃ. صلاۃ آیت میں شامل ہے ساری نمازوں کو خواہ فرضیوں نفلوں کیونکہ صلاۃ اس میں جنس ہے. پس تقاضا کرتا ہے کہ نماز کی شرطوں میں سے طہارت ہے. ایا صلاۃ کانت جیڑی بھی نماز ہوئے صرف فرض نماز واسطے وضو فرض نہیں بلکہ بے وضو بندے نے جیڑی بھی نماز پڑھنی ہوندے واسطے فرض ہے جی. فاغسلو غسل ہوتا ہے غسل نام ہے امرار ماء کا جگہ پر جب کہ وہاں نجاست نہ ہو. سنیں اگر نجاست ہو تو اس کا ازالہ ہے امرار ماء کے ساتھ یا وہ جو قائم مقام ہے اس کے کون مٹی اور نہیں لازم اس پر دل کل مودے بالہتھے ہی محض لازم ہے اس پر پانی گزارنا حتیٰ کہ جاری ہو جائے جگہ پر پانی. فرمایا ابو بکر رازی رحمہ اللہ نے تحقیق اختلاف کیا گیا اس میں 3 وجہوں پر. امام مالک بن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں امرار الماء کی وَدَلْكُ الْمَوْضِعِ لکھا وَذَلِكَ لینا تو ظاہر ہے ان پہلی تو نہیں کتاب پڑھ دے پہ ماشاءاللہ کچھ کوشش کی تھی نا. اور اس جگہ کا ملنا یہ 2 میں شرط نے وگرنہ نہ ہوگا وہ غاسل. اور فرمایا ہمارے اصحاب اور عامۃ الفقہاء نے لازم ہے کیف پر اجرار ماء اور نہیں لازم اس پر دلک. اور روایت کی گئی ہے عن ہشام عن ابی یوسف رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ مسا بالماء کما یمسا بالدہن تو پھر بھی جائز روایت اس سے عمل کو نہیں گا. جی میں تیل نال شاید چوپڑی دی نا ایویں کدے پانی نال منہ چوپڑ دے پہ کے ہاتھ پھر باواں تے بھی ہو جاندے. وجوہکم یہ بھی پڑھ لیا جائے وَأَيْدِيَکُمْ نظر آ رہے ہیں. اگر کہا جائے کہ سوال ایک وَأَيْدِيَکُمْ کہ مقابلہ جمع کا جمع کے ساتھ تکا تھے نا ایدیا بھی جمع ہے تو کم بھی ذرا دھیان کرے جی. تو قانون ہے کہ مقابلہ جمع کا جمع کے ساتھ تقاضا کرتا ہے احاد کی تقسیم کا احاد علی احاد کی تقسیم کا. جیسا کہ کہتے ہیں راکب القوم دوابہم تو مطلب کہ اپنی اپنی سواریاں تے بہ گئے. اور تقلدوا اسیافہم انہوں نے اپنی اپنی تلواروں گلے میں ڈال لی. پس فائدہ دیتا ہے یہ ایدیکم کہ ایک ایک ہاتھ اپنا دھونا فرض ہے ایک ایک ہر مکلف سے. تو پھر دوجا کتوں ثابت کیتا جی. تو ہم کہتے ہیں جائز ہے یہ کہ ہو وجوب غسل یا دخرا دلالت و نس کے ساتھ کیونکہ 2 ہاتھ نے جی
یا ثابت ہو فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچا ہے، یا امت کا اجماع اس پر بھی دوجا بھی فرض ہے جی۔ الی المرافق الا فائدہ دیتا ہے غایت کا مطلقاً، پس بہرحال دخول مغیّا کا حکم میں اور خروج اس کا یہ امر ہے جو گھومتا ہے یدور و مع دلیل، پس وہ کہ جس میں دلیل ہو خروج پر تو وہ خارج ہوگا، جیسے فناظرۃ الی میسرہ کہ تنگ دست نو مہلت دینی ہے خوشحالی تک، ایتھے میسرہ خارج ہے، جدو خوشحالی ہوئے تو قرضہ دیوے، اور ان سے کہ اس میں دلیل و دخول پر تو پھر وہ داخل ہوگا، جیسے حفظت القرآن من اولہ الی، میں اول تو آخر تک سارا قرآن یاد کیا، تو انہیں تو مطلب نہیں بھی سورہ ناس خبر ہے، اتھے داخل ہے اتھے، اور قولہ الی المرافق نئی دلیل اس میں امرین میں سے ایک اس پر، پس لیا جمہور نے احتیاط کو، پس حکم کیا مرافق کے دخول کا دھونے میں، اور لیا امام ظفر اور داؤد طائی نے متیقن کو، پس نہیں داخل کرتے وہ دونوں مرفق کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یدیر الماء اعلی مرفقین، سرکار گمایا کرتے تھے پانی اپنی مبارک کونیوں پر، وامسحوا مسح لغت میں امرار الشیء علی الشیء بطریق المماست، او تو نال شے ادھر دیکھو اے انج کر کے شے گزارنی، اے وکی اے مسح، شرح شریف میں تر ہاتھ کا گزارنا بے مسح ہی، گلا ہاتھ جڑا ہے نا ایک کسے شے ہوتے پھیرنا، شریعت جن مساں دے نے، یہ وضو میں ہے، بہرحال تیمم میں، پس مراد مانا لغوی، تیمم میں تو سکا ہاتھ پھیرنا ہے نا، کتھے منہ تے باواں تے وضو وچ گلا ہاتھ پھیرنا اے مسئلہ بھائی، وضو وچ گلا ہاتھ پھیرنا سر تے اے مسئلہ، یا پٹی پھٹی تے گلا ہاتھ، تے تیمم وچ لغوی معنی مراد ہے بے سکا ہاتھ سکی تھاں تے، بے رؤوسکم با کا معنی بے رؤوسے میں الصاق کے لیے ہے، اور وہ جو ما مسح بعد رأسہ و مستوعبھا کلاہما ملصق المسح، بعض مسح کریے یا سارا کریے وہ مسح پایا گیا ہے، مسح تو لیا امام شافعی رحمہ اللہ نے متیقن کو ایک انگلی پھینک کے لاؤتا میں ہو گیا، لیا امام مالک رحمہ اللہ نے احتیاط کو سارے سر دا مسح فرض، اور لیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کو، وہ حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ دی، وَأَرْجُلَكُمْ لاش اگر نصب کی قرات ہو وجہ اور یدین پر عطف ہو پھر تو کوئی اشکال نہیں ہے، اور اگر قرات ہو جر والے عطف رأس پر تو مجاورت اور اتباع کے لیے ہے، لفظی اتباع ہے معنی اتباع نہیں، وَأَرْجُلَكُمْ عطف علی وجوہکم، اور ہوگا منصوب یا مجرور بالجوار جیسے عذاب یوم علیم، الالکعبین، الال اگے ساری وہ عبارت جوہر دیجیے، چلو جی کتاب الطہارت، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب مبین میں تو یہ تعالی ترکیب میں حال ہوتا ہے، شرح میں تعامل کوئی 700 باری ترکیب کی تھی سی جی، اے ایمان والو جب کھڑے ہو وہ تم نماز کی طرف، او وانتم محدثون، پس تو وہ اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو مع المرافق، اور مسح کرو اپنے سروں کو، اور تو وہ اپنے پاؤں کو، مع الکعبین، کعبین ہڈیاں نے جڑیاں اٹھیاں ہوئیاں نے ہر پیر دے وچ،
ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤਸਮਾ ਬੰਨੀਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁਰਾਦ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੋ ਨੇ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਂ ਚੜਾਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜੀ।